اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج جناب رضا سرسوی صاحب کا سویا امام بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں ابھی مجلس ختم ہو کر فارغ ہوئے ہیں۔ تمام ناظرین کو پتہ ہے کہ دنیا بھر سے مجالس اعزا کا سلسلہ جاری ہے اور تعزیتی پیغام جناب رضا سرسوی کے حوالے سے سرسی کے تمام رہنے والوں کے پاس پہنچ رہا ہے، وہ اخبارات کے ذریعے سے چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ جناب منظور علم صاحب قبلہ نے اس مجلس کو خطاب فرمایا اور کثیر تعداد میں ایک مجمع نے شرکت فرما کر اس میں ثواب درن حاصل کیا۔ جناب رضا سرسوی کے جو سرسی کے رہنے والی شخصیت، لیکن ان کی مقبولیت تمام جہان عالمین میں کہ جہاں جہاں شیعت رہتی ہے اور شیعت پروان چڑھتی ہے وہاں پر مقبول ہیں، اس لیے کیونکہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے کم عرصہ اپنے وطن میں گزارا اور زیادہ تر یہ باہر رہے، وہ چاہے ایران ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے نجف ہو، سامرہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، کوئی بھی زیارت مقدسہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا شرف جناب رضا سرسوی کو نہ ملا ہو۔ اور یہ مقبولیت صرف اس وجہ سے تھی کہ ایک وفادار شاعر تھے اہل بیت کے، اس لیے کہ شاعر ہونا کمال نہیں ہے بلکہ شاعر اہل بیت ہونا کمال ہے۔ اور شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے ہم سب اسی لیے دعا کر سکتے ہیں خدا سے کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جاوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ جناب رضا سرسوی صاحب کہ جو عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے، ان کی نظم دیکھ لیجئے، ماں کے اوپر، باپ کے اوپر، بہن کے اوپر، اور ایک جناب ختیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے اوپر ایک کتاب آئی ہے جس کا نام سایہ بے سایہ ہے۔ وہ بھی خود کتاب اپنی افادیت رکھتی ہے، اپنی ذات میں بے شمار اچھے اشعار اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور جناب رضا سرسوی کی جو مجلس ہوئی ہے، اس مجلس میں تمام لوگوں نے شرکت فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف ایک اچھے شاعر نہیں تھے بلکہ اچھے انسان بھی تھے، جس سے ملتے تھے خوشی کے ساتھ ملتے تھے، مسکراہٹ چہرے پر ہوتی تھی۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن اپنے دکھوں کو چھپا کر اگر کسی سے ملتا ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے۔ اس لیے کہ جناب رضا سرسوی کے بہت سے اشعار ہیں کہ جو دنیا میں پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، بہت سے نوحے ہیں کہ جو پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، لیکن ایک شعر ہے کہ جو مجھے بہت پسند ہے، وہ جناب رضا سرسوی کی زبانی بھی سنا ہے اور ہمارے یہاں پر مجالسوں میں لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ رضا سرسوی صاحب نے فرمایا کہ چلا ہے مختصر سا قافلہ شبیر کے گھر سے، چلا ہے مختصر سا قافلہ شبیر کے گھر سے، بچانے دین احمد کو کفن باندھے ہوئے سر سے، ہمیں بھی کربلا تک ساتھ اپنے لے لیا ہوتا، کہا سلمان کی تقدیر نے حر کے مقدر سے۔ جناب رضا سرسوی جب بیمار تھے اور میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ مولانا آپ دعا کریں میرے لیے کہ مجھے اللہ جلد سے جلد صحت مجھے عطا فرمائے، اور میری سب سے پہلی خواہش یہ رہے گی کہ جب مجھے اللہ صحت دے گا تو میں پھر دوبارہ اور کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تمنا جناب رضا سرسوی آخری بار اپنے دل میں لے کر چلے گئے، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ وہ سرسی میں بھلے ہی دفن ہوئے ہوں لیکن ان کی روح جناب امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار پر جا کر امام سے متصل ہو گئی ہوگی۔ اس لیے کہ جو بھی عزادار اس دنیا سے جاتا ہے اس کی خدمت کے لیے ملائکہ آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں، اور جب شاعر اتنا عظیم ہو تو پھر امام علی بھی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام عالمین اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب رضا سرسوی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے سال ثواب پڑھیں۔ ورحمۃ اللہ ہے۔